السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا بوریا بسترا پاکستان تحریک انصاف سے گول کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور فوجی آپریشن کی حمایت اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی تصدیق کا بیان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے گلے پڑ گیا ہے۔ اس بیان کو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کے موقف کے ساتھ غداری اور پارٹی کے اندر اس اہم ترین موقف کے اوپر نظریاتی تفریق پیدا کرنے کا الزام بھی علی امین گنڈا پور پر عائد کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ متنازع بیان، جو کہ ان کی نظر میں متنازع ہے، دیے جانے پر شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، جس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی شیر افضل مروت صاحب کی طرح پارٹی سے ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا جائے گا۔ اس خبر کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ پارٹی پر کس طرح بھاری پڑ سکتا ہے، اور کیا علی امین گنڈا پور ایک نئے شیر افضل مروت پارٹی کے لیے ثابت ہوں گے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی نے ایک سے زائد مرتبہ اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی تھی کہ افغانستان یا افغانستان کی طالبان حکومت خیبر پختونخوا اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں دہشت گردی کی ذمہ دار ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت خاص طور پر قبائلی علاقہ جات جو کہ خیبر پختونخوا کے ہیں، وہاں پر جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ انفیکٹ ایک اندرونی رد عمل ہے جو کہ افواج پاکستان کے خلاف سامنے آ رہا ہے، اور اسی بیان کے اندر انہوں نے تیرا میں پاکستان کی فوج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بھی مخالفت کی تھی۔ ان کا جب یہ بیان سامنے آیا تھا تو اس بیان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کا جو احاطہ ہے اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے ابھی تک اپنے آئی جی سے بھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ آئی جی کو بلائے اور آ کر ان سے پوچھے کہ جناب آئی جی خیبر پختونخوا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت صوبے کے امن و امان کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیتے اور ان کو بتاتے کہ اس وقت دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، لیکن بغیر کچھ جانے ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ گیا۔ ایسی صورتحال میں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ انصار عباسی صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹیلی فونک کانورسیشن کی تھی، جس میں انصار عباسی صاحب نے علی امین گنڈا پور سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جناب آپ کے پاس جب آپ وزیر اعلیٰ تھے آپ کے پاس اس بات کے ثبوت موجود تھے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے؟ تو اس پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ دی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے، اور یہ سب کچھ خاص طور پر پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ان کی حمایت سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت کو بھی ان حقائق کا علم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ افغانستان سے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ انفیکٹ اس بات کا ان کی طرف سے اعتراف واضح ثبوت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جماعتی موقف اس وقت خیبر پختونخوا میں جاری ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز کے حوالے سے ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان ایک سے زائد مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس آپریشن کے حوالے سے سخت ترین احکامات بھی دے چکے ہیں، اور جس پر علی امین گنڈا پور کے دور میں تو اگرچہ اس کے اوپر کچھ ماسوائے رسمی طور پر بیان بازی کے علاوہ عملاً افواج پاکستان کی طرف سے شروع کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ نہیں کیا گیا۔
لیکن سہیل آفریدی برخلاف علی امین گنڈاپور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایات کے اوپر لفظ بلفظ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ خیبر پختونخوا میں جاری فوجی آپریشن کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے موقف کے برخلاف لائن لیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب افغانستان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ہم جناب یہ جو دہشت گردی ہے اس کو رکوا سکیں۔ اس کے رد عمل میں افواج پاکستان کے ترجمان جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے اپنی گزشتہ 2 پریس بریفنگز میں واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ کیا پاکستان امن کے لیے دہشت گردوں سے بات کرے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کا اختیار ملا ہیبت اللہ کو دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے واضح طور پر سہیل آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے موقف کو جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا اس کو یکسر رد کر کے رکھ دیا۔ اب بھی یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو بہت زیادہ زیر گردش بھی ہے اور اس کے اوپر بہت سارا جو تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر سہیل آفریدی کے موقف کے برخلاف سٹینڈ لینے پر اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری اندرونی جو مشکلات ہیں وہ پیدا کر دی ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جب وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کے پاس ناقابل تردید دستاویزی شواہد موجود ہیں، تو وہ انفیکٹ اپنی ہی صوبے کے اپنی ہی جماعت کے وزیر اعلیٰ پر دروغ گوئی کا الزام لگاتے ہیں، یعنی وہ ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ سہیل آفریدی کی پارٹی کے اندر گڈی چڑھی ہوئی ہے، سہیل آفریدی کے اندر لوگ عمران خان کی جھلک دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک نواں عمران خان باہر آ گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک نئے عمران خان کے اوپر اس طرح کا یعنی جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرنا ویسے تو سچ ہے، عمران خان کے بارے میں بھی یہی رائے پائی جاتی ہے کہ ان کی زبان سے بھی کبھی سچ نہیں نکلا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس نے انفیکٹ سہیل آفریدی صاحب کی جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور پارٹی کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کو یکسر مسترد کر کے رکھ دیا۔ اب ایسی صورتحال پارٹی کے لیے تو قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر وہ ہاکس کا گروپ جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر قابض ہے، ان کے نزدیک تو اس طرح کے موقف کو کسی بھی طور پر درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ایک باضابطہ طور پر پارٹی کے اندر ایک مہم چلائی گئی علی امین گنڈاپور کے خلاف، اور پارٹی لیڈرشپ کو یہ بات باور کرائی گئی کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے بغاوت کر دی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بیان انفیکٹ عمران خان کے موقف کی نفی ہے، لہٰذا علی امین گنڈاپور نے پارٹی لائن کے برخلاف سٹیٹمنٹ دے کر پارٹی کے موقف کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا علی امین گنڈاپور کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے، جس پر خیبر پختونخوا کی تنظیم نے رابطہ کیا ہے اپنی جو مرکزی تنظیم ہے اس کے ساتھ، اور وہاں سے ان کو اس حوالے سے گو ہیڈ مل گیا ہے، جس کے بعد اب علی امین گنڈاپور پر ایک چارج شیٹ کو فریم کرتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، جس کے تحت علی امین گنڈاپور جو کہ یقینی طور پر جس طرح کا وہ شخصیت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شیر افضل مروت کی طرح اس طرح کے شو کاز نوٹس کا جواب دیں گے۔ وہ کہیں گے جناب میں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے، میں تو بطور وزیر اعلیٰ میں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے، میں تو اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، جو حقیقت میں مبنی صورتحال ہے وہ میں نے بیان کر دی، لیکن وہ حقیقت میں مبنی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے بالکل اگینسٹ ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ویسے ہی علی امین گنڈاپور کو سخت ناپسند کرتی ہے، تو ان کے لیے بچ پانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف میں ایک نیا شیر افضل مروت ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے، اور اس شو کاز نوٹس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو شیر افضل مروت کی طرح بغیر ان کا کوئی موقف سنے یا ان سے کوئی بات چیت کیے انہیں پارٹی سے نکالنے کی جو راہ ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر وہ دوسرا سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ کیا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے شیر افضل مروت جیسا فیصلہ پارٹی کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیں، جب تو وہ وزیر اعلیٰ تھے، پارٹی کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے اچھے خاصے پیسے خرچ کیے، شیر افضل مروت صاحب
خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ صرف وکلا کی فیسوں کی مد میں جناب علی امین گنڈا پور نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف احتجاجی تحریکیں چلی تھیں وہاں پر بھی مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کو لوگوں کو لانے کے لیے بھی جناب علی امین گنڈا پور نے اپنے ذاتی خزانے کے منہ کھولے تھے اور ان لوگوں کو پیسے تقسیم کیے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں علی امین گنڈا پور اب چونکہ لا تعلق ہیں، وہ اسمبلی اجلاسوں میں بھی نہیں آتے، وہ پارٹی کے اجلاسوں میں بھی نہیں آتے، وہ پارٹی کی طرف سے منعقد کیے گئے جلسوں میں آ کر بھی خطاب نہیں کرتے، تو ان کے لیے ماحول کو کریٹ کرنا اب قطعی طور پر آسان ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بطور وزیر اعلیٰ ان کے کئی اراکین اسمبلی کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ڈیولپ ہیں، اور بہت ساری جو نشستیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فیبروری کے انتخابات میں جیتی تھیں، وہ علی امین گنڈا پور کی ہدایت کے اوپر ہی یا ان کی سفارش کے اوپر ان ایم پی ایس کو ٹکٹس الاٹ کی گئی تھیں۔ تو ہمدردیاں تو یقینی طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے موجود ہے اراکین میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ہمدردیوں کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور صاحب کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں اگر ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی رفٹ کے سامنے آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ نئی رفٹ خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو نہ صرف بہت زیادہ خراب کر سکتی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا چیپٹر عملاً 2 حصوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے اگر علی امین گنڈا پور علم بغاوت بلند کر دے تو۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔